بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے مزاج بخیر ہوں گے۔ ہمارا گرامر کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں ہم نے کافی ساری بحثوں کو ختم کر لیا ہے۔ آج ہم علم بیان کے حوالے سے بات کریں گے کہ علم بیان کس کو کہتے ہیں اور اس کی جو شاخیں اور اصول متعین کیے گئے ہیں ان کے اوپر بھی بات ہوگی۔ تو سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ تمام طلباء سے گزارش ہے کہ جو چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کی ویڈیوز تسلسل کے ساتھ دیکھیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ ابتدا سے ہی نتھی ہو جائیں، جڑ جائیں اور آپ کو ہر آنے والی ویڈیو مکمل طور پر ترتیب کے ساتھ سمجھ آتی جائے۔ اچھا، سبق پر آتے ہیں۔ سبق ہے علم بیان۔ دو الفاظ ہیں۔ علم کا معنی تو جاننا ہوتا ہے، بیان کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، وضاحت کرنا، کسی چیز کو کھولنا۔ قرآن کو بھی بیان کہا گیا ہے، ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے وضاحت ہے۔ اچھا، اصطلاح میں علم بیان وہ علم ہوتا ہے جو کسی معنی کو مختلف طریقوں سے ادا کرنے سے بحث کرتا ہے۔ یعنی ایک جملہ آپ بالکل سیدھا سا اس کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کو مختلف پیرائے اور مختلف طریقے بتاتا ہے کہ آپ اس جملے کو اس سے بھی زیادہ بہتر ادا کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کسی کو یہ کہیں کہ تم بہت خوبصورت ہو، تو یہ جملہ بہت بالکل سیدھا سا ہے، بات بھی واضح ہو رہی ہے، لیکن اس کو مزید خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں تم چاند کی طرح خوبصورت ہو، تمہارے چہرے کا حسن سورج کی مانند چمک رہا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ دراصل جملوں کو خوبصورتی عطا کرتا ہے اور اس کو مختلف انداز سے ادا کرنے کے طریقے بتاتا ہے۔ کون سا علم؟ علم بیان۔ اچھا، انگریزی میں اس کو فگرز آف سپیچ کہا جاتا ہے۔ پھر علم بیان کے اندر بنیادی طور پہ 4 اصولوں پر بات کی جاتی ہے، یا 4 شاخیں ہیں اس کی، یا 4 طریقے ہیں جن سے علم بیان ہماری گفتگو میں یا ہماری تحریر میں استعمال ہوتا ہے۔ اس میں پہلا اصول ہے تشبیہ، دوسرا ہے استعارہ، تیسرا ہے کنایہ اور چوتھا ہے مجاز مرسل۔ تشبیہ کو انگریزی میں سملی کہا جاتا ہے، استعارہ کو میٹافر کہتے ہیں، کنایہ کو انسونیشن کہا جاتا ہے اور مجاز مرسل کو سنیکٹکی کہا جاتا ہے۔ ہم ایک ایک کو ترتیب کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے تاکہ آپ کو بات بالکل واضح ہوتی جائے۔ آج ہم صرف تشبیہ کی تعریف دیکھیں گے، اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی شعری اور نثری مثال ہم آئندہ کے سبق میں پڑھیں گے۔ اچھا، لغوی معنی اس کا ہوتا ہے مشابہ ہونا، یعنی ایک چیز دوسری چیز کی طرح ہے، یا ایک چیز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل دوسری چیز سے ملتی جلتی ہے، یہ تشبیہ ہے لغت کے اعتبار سے۔ اور اسی کو ہی مماثل قرار دینا بھی کہا جاتا ہے، یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز بالکل دوسری چیز کی مانند ہے، یہ مماثل قرار دینا ہوتا ہے۔ لغوی معنی اس کا یہی ہے۔ اب علم بیان کے اندر جو اس کی اصطلاحی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ کسی خوبی یا خامی کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا، یہ تشبیہ ہے۔ تو لغوی اور اصطلاحی معنی میں بنیادی جو فرق ہے وہ دراصل خوبی یا خامی کا ہے، کہ اس کی موجودگی میں آپ ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند جب قرار دیتے ہیں تو وہ کیا بنتی ہے؟ تشبیہ بنتی ہے۔ جیسے آپ یہ کہہ دیں کہ بال کی مانند باریک، پانی کی طرح ٹھنڈا، پنکھے کی طرح تیز، اس طرح کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں آپ، کسٹرڈ کی مانند نرم، ریشم کی طرح ملائم۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ تشبیہ ہے۔ اب تشبیہ کے اندر مختلف ارکان ہیں، پھر اس کی مثالیں ہیں، اس کے اوپر ہم آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور جو سبق میں نے آج پڑھایا ہے اس کو بار بار سنیے گا تاکہ آپ کے یہ جو تصور، یہ جو اصول اور یہ جو قاعدہ آج ہم نے پڑھا ہے یہ آپ کے دماغ میں پختہ ہو جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔